یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم کو، اپنے نائب مطلق کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو وہ آنے والا صرف آتشی نہیں تھا، وہ آنے والا صرف ہوائی نہیں تھا، وہ آنے والا صرف خاکی نہیں تھا، وہ آنے والا صرف آبی نہیں تھا، بلکہ وہ آنے والا سراپا نور ہی نور تھا۔ اللہ نے زمین سے پہلے، چاند کی چاندی سے پہلے، سورج کی روشنی سے پہلے، ستاروں کی انجمن سے پہلے، آبشار کے نغموں سے پہلے، کہکشاں کے جمال سے پہلے، اور دریا کی روانی سے پہلے، موجوں کی طغیانی سے پہلے، حضرات غنچوں کی چٹک سے پہلے، پھولوں کی مہک سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، لال و گوہر سے پہلے، بر و بحر سے پہلے، شمس و قمر سے پہلے، دنیا کی ہر چیز سے پہلے، یعنی جنت کی بہاروں سے پہلے، حوران جنت سے پہلے، غلمان خلد سے پہلے، مکان سے پہلے، لا مکان سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پیدا فرمایا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی حسین ہوتا ہے، اگر کوئی جمیل ہوتا ہے تو اس کے حسن کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھے، اس کے جمال کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خواتین کے لیے ایک قانون نافذ کر دیا اور ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور بے پردہ نہ رہو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یعنی مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنے بناؤ سنگار کو کسی کو نہ دکھائیں، اس لیے کہ بناؤ سنگار کر کے اگر عورت میلے میں جائے گی، اگر بناؤ سنگار کر کے عورت ٹھیلے میں جائے گی، اگر بناؤ سنگار کر کے اگر عورت آفس میں جائے گی، اگر بناؤ سنگار کر کے عورت مارکیٹ میں جائے گی، اگر بناؤ سنگار کر کے عورت کسی مولس میں جائے گی تو اس کی عصمت زری ہو سکتی ہے، اس کا وقار مجروح ہو سکتا ہے، اس کا دامن داغدار ہو سکتا ہے، اس کا تشخص مٹ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے، تاکہ تمہارا وقار محفوظ رہے، تاکہ تمہاری عفت محفوظ رہے۔ تو حضرات اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ فقیر نعیمی کہتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر جمیل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر جمال والا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بھی حسن کا تقاضا ہوا، اس کے بھی جمال کا تقاضا ہوا کہ اسے کوئی دیکھنے والا پیدا کیا جائے۔ تو اللہ نے پوری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اپنے حبیب کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا، مگر یہ نور محمدی رکھا کہا کہ زمین نہیں تھی کہ زمین پہ رکھا جاتا، آسمان نہیں تھا کہ وہاں رکھا جاتا، مکان نہیں تھا کہ وہاں رکھا جاتا، لا مکان نہیں تھا کہ وہاں رکھا جاتا، جنت کی بہاریں نہیں تھی کہ وہاں رکھا جاتا، جنت کی فضائیں نہیں تھی کہ وہاں رکھا جاتا، جنت کے محلات نہیں تھے کہ وہاں رکھا جاتا۔ تو پھر پروردگار نے یہ نور محمدی رکھا کہا تو دو جملوں میں سن لو، یعنی پروردگار نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے پاس میں رکھا، یعنی اپنے قرب خاص میں رکھا۔ حضرات اب پھر سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے آقا کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات میں کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق نور نبی کا قبل الاشیاء، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرات ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ
اللہ نے پوری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو کیوں پیدا فرمایا؟ ارے وہ تو قادر مطلق تھا، اگر وہ چاہتا تو زمین سے پہلے اپنے حبیب کے نور سے پہلے زمین کو پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو آسمان کو نور سے پہلے پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہواؤں سے پہلے اپنے حبیب کے نور سے پہلے ہواؤں کو پیدا فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو پانی اور دریاؤں سے پہلے اپنے حبیب کے نور سے پہلے دریا کو پیدا فرما سکتا تھا، مگر پروردگار نے زمین کو بعد میں بنایا، آسمان کو بعد میں بنایا، ہواؤں کو بعد میں بنایا۔ اے پروردگار، تیرے بندے سمجھنا چاہتے ہیں تو قادر مطلق تھا، اگر زمین کو پہلے پیدا کر دیتا، اگر آسمانوں کو پہلے پیدا کر دیتا، اگر ہواؤں کو پہلا پیدا کر دیتا تو پیدا کر سکتا تھا۔ اے پروردگار، مگر تو نے پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو رب کی رحمت جواب دیتی ہے، ارے نادان، تجھے نہیں معلوم ہے، اگر میں چاہتا تو نور محمدی سے پہلے زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا تھا، مگر ہو سکتا تھا آئندہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں، مستقبل میں یہ کائنات میرے حبیب سے آنکھیں ملاتی، زمین عرض کرتی یا رسول اللہ اگر میں نہیں ہوتی تو آپ قدم کہاں رکھتے؟ آسمان کہتا یا رسول اللہ اگر میں نہیں ہوتا تو آپ شامیانے میں کس کے رہتے؟ یہ ہوائیں کہتی یا رسول اللہ اگر ہم نہیں ہوتے تو آپ سانس کیسے لیتے؟ یہ پانی کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ اگر میں نہیں ہوتا تو آپ اپنی پیاس کیسے بجھاتے؟ تو میں نے زمین سے پہلے اور آسمان سے پہلے، ہواؤں سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما کر کے میں نے یہ ظاہر و باہر و کلیئر کر دیا ہے کہ اے زمین سن لے، اے آسمان سن لے، اے ہواؤں سن لو، یعنی میں نے تمہیں اپنے حبیب کے نور کے بعد میں پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہارا احسان میرے حبیب پر نہ رہے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر کسی کا احسان نہ رہے، بلکہ میرے حبیب کا احسان پوری کائنات پر رہے، اور رحمت تمام یہ کہہ کر کے گزر جائے کہ محمد نبودے کس نبودے، نبودے ہر دو عالم را وجودے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، زور سے بولو، زور سے بولو، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب تک پروردگار نے چاہا اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، اور جب اس نے اپنے حبیب کے نور کو بے حجاب کرنا چاہا، جب بے پردہ کرنا چاہا، تو اللہ نے کائنات کی تخلیق فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، دوزخ کو بنایا، جنت کو بنایا، اور حضرات جب جنت کو بنا دیا گیا تو جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جاتا ہے، جبکہ پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یہاں ایک بات محل غور ہے کہ یعنی خلیفہ جو ہے اور نائب جو ہے زمین میں بنایا جانے والا ہے، مگر تخلیق جنت میں کی جا رہی ہے۔ جب زمین پر خلیفہ بنا کر کے بھیجا جانے والا تھا تو تخلیق بھی، عقل تو یہ کہتی ہے کہ تخلیق بھی زمین پر کی جانی چاہیے تھی، مگر پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی اور پیغمبر حضرت آدم کو جنت میں پیدا کر کے، جنت میں ان کی تخلیق کر کے یہ بتا دیا کہ جو اچھے کام کرتا ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، جو علماء سے محبت کرتا ہے، جو صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے، وہ جنت میں جانے کا کام کرتا ہے، اور جو کار بد کو انجام دیتا ہے وہ آدمیت سے بغاوت کرتا ہے۔ اب حضرت
जिस्म के अंदर रूह को फूंक दिया जाता है और आपकी पेशानी में नूर मोहम्मदी को रख दिया जाता है। अल्लाह ने फरमाया उस जुदूल आदम कि तुम आदम को सजदा करो। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन, यानी सबके सब सजदे में गिर जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, फरमाया ये इब्लीस जरा ये बता कौन सी चीज माने आ गई, कौन सी चीज बीच में हाइल हो गई, कौन सी चीज ने तुझे सजदा करने से रोक लिया? तो शैतान ने कहा था, काला अना खैरुम मिन्हु खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन, यानी मैं इनसे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे तूने मिट्टी से बनाया है, तो लिहाजा मैं मिट्टी से नहीं आग से पैदा किया गया हूं, आग मिट्टी से अफजल है। तो अल्लाह ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, यानी तू जा जन्नत से निकल जा, तू मरदूद हो चुका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला यानी उस वाक़िये से और शैतान के तर्स अमल से और खिलाफ वर्जी से ये पता चलता है कि अगर किसी के अंदर अनानियत पैदा होती है, अगर किसी के अंदर गुरूर पैदा होता है, अगर किसी के अंदर तकब्बुर पैदा होता है, अगर किसी के अंदर किब्र पैदा होता है, तो वो जान ले और ये समझ ले कि उसकी बर्बादी और जिल्लत का ये पहला सीना शुरू होता हो गया है। यानी पता ये चला तकब्बुर इंसान को तबाह करता है और रब की बारगाह में झुकना इंसान को इज्जत दिलाता है। तो लिहाजा हमें अनानियत पैदा करने की जरूरत नहीं है, हमें गुरूर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खंदा पेशानी से मिलने की जरूरत है। आजजी और इनकिसारी और खाकसारी को पेश करने की जरूरत है। अलगरज सुन्नत पैगंबराना की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा को दोनों से निकाल करके जन्नत से जब जमीन पर भेजा जाता है, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तशरीफ लाते हैं। अब ये नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू होता है। हजरत हव्वा के दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। औलाद आदम बढ़ती चली गई, नस्ल इंसानी बढ़ती चली गई, यहाँ तक के हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी दुनिया में इस जमीन पर कभी अल्लाह की खालिकियत का ऐलान कर रहे हैं, कभी रब की समदियत का ऐलान कर रहे हैं, कभी उसकी रुबूबियत का ऐलान कर रहे हैं, कभी खाने काबा को आप तामीर कर रहे हैं। आपने हुदूद हरम को भी कायम फरमाया है। जब आपके जाने का वक्त होता है तो हजरत गिरामी, जब आपके बेटे हजरत शीश दुनिया में आए हैं तो उनकी पेशानी में ये नूरे मोहम्मदी रख दिया गया है। अल गरस करनन बादा करनिन नस्लन बादा नस्लिन, यानी पाक अस्लाम से तसलसुल तवातुर के साथ पाक अस्लाम से पाक अरहाम की तरफ ये नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होता रहा। जब ये नूरे मोहम्मदी मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आता है तो ये ऐसी इज्जत दिलाता है, जहां जहां नूरे मोहम्मदी रहा है ये अपनी बरकतें लुटाता रहा है, ये अपनी अजमतें लुटाता रहा है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं कि इसी नूरे मोहम्मदी के सदक़े में उन्हें खाने काबा का मुतवल्ली बना दिया गया है। इसी नूरे मोहम्मदी के सदक़े में मक्के के लोग उन्हें अपना सरदार तस्लीम कर रहे हैं। इसी नूरे मोहम्मदी के सदक़े में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से निकाह करने की औरतें ख्वाहिशमंद नजर आ रही हैं। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शादी हजरत फातिमा से हो जाती है। जब हजरत फातिमा के बतन से हजरत अब्दुल्लाह पैदा होते हैं तो ये नूरे मोहम्मदी जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमक रहा था अब हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में रख दिया जाता है। जैसे ही नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में आया है ये बात पूरी दुनिया में मुश्तहर हो गई है, ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। और उलमाए यानी तौरात के उलमा ने कहा था, ज़बूर के उलमा ने कहा था, इंजील के उलमा ने ऐलान किया था, ए दुनिया ईसाईयत सुन ले, ए दुनिया यहूदियत सुन ले, ए दुनिया नसरानियत सुन ले, यानी नूरे मोहम्मदी अपने बाप अब्दुल्लाह की पेशानी में आ चुका है। अगर तुम अब्दुल्लाह को कत्ल नहीं करोगे, अगर तुम उनका सफाया नहीं करोगे तो इमामुल अंबिया
जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाएंगे सारे मज़ाहिब को बातिल करार दे दिया जाएगा। ना तो मजहब नसरानियत का वजूद रहेगा, ना मजहब ईसाइयत का वजूद रहेगा, ना मजहब यहूदियत का वजूद रहेगा। अगर तुम अपने अपने मज़ाहिब की यानी बका और तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो तो लिहाजा अब्दुल्लाह को कत्ल कर दो। अब 70 नौजवान हैं जो कि यहूदी हैं, हजरात गिरामी अपनी अपनी तलवारों को जहर में बुझाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करने की नियत से ये अज़्म इरादा लेकर के निकलते हैं। मुख्तलिफ कबाइल से, मुख्तलिफ शहरों से ये लोग निकलते हैं। इनके चलने का अंदाज ये है कि ये दिन में सफर नहीं करते हैं बल्कि दिन में तो छुप जाते हैं, रात में सफर करते हैं। जब ये सफर करते करते मक्का शरीफ के करीब में पहुंचे हैं, इन्होंने हजरत अब्दुल्लाह के ताल्लुक से पूछा है, अब्दुल मुत्तलिब के लगते जिगर के बारे में पूछा है कि जरा बताओ तो सही अब्दुल्लाह कौन है, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। किसी ने कहा था अगर तुम अब्दुल्लाह से मिलना चाहते हो तो अब्दुल्लाह कभी कभी शिकार करने के लिए मक्के की पहाड़ियों में जाते हैं, मक्के के खानों में चले जाते हैं और बयाबान जंगल में निकल जाते हैं। अब जैसे ही यहूदियों ने यह सुना उनका दिल मुस्कुराने लगा, उनको अपनी फिक्र जो है दूर होती नजर आई और वो ये सोचने लगे कि जब हजरत अब्दुल्लाह बयाबान जंगल में आएंगे और जैसे ही वो आएंगे तो हम उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और हम उनका सफाया कर देंगे, खत्म कर देंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब ये गारों के अंदर छुप जाते हैं, ये गारों के अंदर मख्फी और पोशीदा हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह एक मर्तबा जब शिकार करने के लिए आप मक्के की पहाड़ियों में जाते हैं, मक्के के गारों में जाते हैं, बयाबान जंगल में जाते हैं तो आपको पूरे नरगे के अंदर उन यहूदियों ने ले लिया, हर चार जानिब से आपको घेर लिया। कोई तलवार लेकर के हमला करना चाहता है, कोई भाले से हमला करना चाहता है, कोई जो है बर्छी से हमला करना चाहता है, कोई अपनी लाठी या डंडे के जरिए हमला करना चाहता है। जब हजरत अब्दुल्लाह को नरगे में देखा तो खानदाने बनु कुरैश के एक फर्द थे जिनका नाम हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ था। जब इन्होंने ये मंजर देखा तो खानदानी मोहब्बत में जोश मारा, खानदानी मोहब्बत की वजह से आपने चाहा कि मैं आवाज दे करके मदद करूं कि खबरदार खबरदार अब्दुल्लाह पर हमला मत करना, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने आपके गले को पकड़ लिया है। अब हजरत वहब चाहते हैं कि मैं कदमों से तोड़ करके जा करके मदद करूं, मगर जमीन ने कदमों को पकड़ लिया है। फिर आप चाहते हैं कि मैं पत्थर उठा करके मारूं, मगर जमीन ने पत्थर को भी पकड़ लिया है। ना तो गले से आवाज निकली है, ना जमीन ने कदमों को छोड़ा है, ना पत्थर को जमीन ने छोड़ा है। आखिर इसकी वजह क्या थी? इसलिए कि मुस्तफा के वालिद हजरत अब्दुल्लाह को तो बचना ही था, इसलिए कि इमामुल अंबिया को आना था, शहंशाह पथा को आना था, जाने जाना को आना था, जाने कायनात को आना था, जाने इंसानियत को आना था। हजरत अब्दुल्लाह का तो बचना ही था, मगर जब हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ अगर आवाज दे करके मदद कर देते या पत्थर मार करके मदद कर देते या भाग करके दौड़ करके मदद करते तो हजरत अब्दुल्लाह जब बच जाते तो ये मक्के में आकर के कहते, ए मक्के वालों सुनो सुनो, यानी आज अब्दुल्लाह को मैंने बचाया है, आज इनकी जान की हिफाजत मैंने की है, आज इनका दिफा मैंने किया है। तो हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ हजरत अब्दुल्लाह पर ये एहसान जताते, मगर रब को ये मंजूर नहीं कि कोई मेरे महबूब के वालिद पर एहसान जताए। हजरत अब्दुल्लाह वहब बिन अब्दे मुनाफ तो बचाने की तदबीर कर रहे थे, मगर रब की रहमत ऐलान कर रही थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत अदा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اب حضرت وہب نے دیکھا کہ ایک جماعت نازل ہوئی ہے اور ان کا نزول زمین پر ہوا ہے، فرشتوں کی جماعت اترتی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں ان 70 یہودیوں کو کاٹ کر کے رکھ دیا اور انہیں خون کو خون میں ملا کر کے رکھ دیا۔ اب حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ منظر دیکھا تو جلدی سے دوڑے دوڑے گھر گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنی بی بی حضرت برہ سے کہا تھا، اے حضرت برہ سنو سنو، آج میری مشکل آسان ہو گئی ہے، آج میری فکر دور ہو گئی ہے۔ حضرت برہ نے کہا تھا کہ وہ کون سی تکلیف اور درد و احساس تھا آپ کا جسے آج آپ کو تشفی یا آپ کو تسکین مل گئی ہے۔ حضرت وہب بن عبد مناف نے کہا تھا، مجھے یہ بڑی فکر ستاتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی پرورش ایسے ماحول میں کی ہے جبکہ لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جبکہ لڑکیوں کے گلے پر خنجر کو چلایا جا رہا تھا، جبکہ بیواؤں کو منحوسہ سمجھا جا رہا تھا، جبکہ یعنی شراب کا عام دور لورا تھا، جبکہ بدکاری عام طور سے کی جا رہی تھی، جبکہ مکے کے اندر برائیاں عام طور سے کی جا رہی تھی، تو میں نے ایسے ماحول میں اپنی بیٹی کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے، میں نے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے، میں نے اس کے تقدس کو بھی بنا کر کے رکھا ہے، میں نے اسے اچھا بنایا ہے، میں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میری بیٹی کے لیے ایسا نیک اور صالح شوہر کہاں سے ملے گا، مگر آج میں نے یہ منظر دیکھ کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عبداللہ آمنہ کے لیے ہے اور میری بیٹی آمنہ حضرت عبداللہ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت برہ سے کہ جاؤ حضرت عبد المطلب کے پاس اور جا کر کے حضرت عبداللہ کا رشتہ اپنی بیٹی آمنہ کے لیے طلب کر لو، مانگ لو۔ حضرت برہ توڑی ہوتی جاتی ہیں، جانے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہتی ہیں کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح آپ میری بیٹی آمنہ سے کر دیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے پسند کیا اور آپ نے تسلیم فرما کر کے فرمایا تھا کہ جاؤ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، تسلیم ہے۔ اب یہ رشتہ بھی ہو جاتا ہے، اب یہ نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات میں بڑی اجلت و سرعت کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ حضرات گرامی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، کوئی ادھر سے اٹھ رہا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے جاتی ہیں، آپ نے اپنی بیوی سے اپنی منکوحہ سے مجامعات کی ہے، وطی فرمائی ہے، تو پھر یہ نور محمدی جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا وہ حضرت آمنہ کے صدف رحم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ابھی 2 مہینے کا حمل ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ سے کہا تھا حضرت عبد المطلب نے، اے بیٹے عبداللہ جاؤ تم یعنی ملک شام یا ملک عراق یا ملک روم یا ملک مصر چلے جاؤ اور جا کر کے تم تجارت سے مال کثیر کما کر کے لاؤ۔ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا ہم مکے کے لوگوں کی دعوت کریں گے، ہم بنو قریش کی دعوت کریں گے۔ تو حضرات میں نے یقین سے کہتا ہوں، مجھے یہ یقین کامل ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ اہل مزرعہ نے نبی کی محبت میں آپ نے تبرک بھی تقسیم کیا ہوگا، آپ نے لنگر کو بھی بنایا ہوگا، آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا ہوگا۔ کچھ لوگ تو جھنڈا لگانے کو بھی شرک بتاتے ہیں، لنگر کو بنانے کو بھی شرک بتاتے ہیں اور تبرک بانٹنے کو بھی شرک بتاتے ہیں، مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر، اس پربہار موقع پر یعنی لنگر بنانا اور یہ لوگوں کو کھلانا یہ کسی اور کی سنت نہیں بلکہ حضرت عبد المطلب کا طریقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ حضرات اب حضرت عبداللہ گئے ہیں، ابھی 2 مہینے کا حمل حضرت آمنہ کو ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے
اپنے والد کی مرضی سے ملک شام گئے ہیں تجارت کرنے کے لیے، اور بھی بہت سارے تجار گئے ہیں اور لوگ مال تجارت لے کر کے گئے ہیں، اب وہاں سے لوگ مال کثیر نفع میں حاصل کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی طبیعت یعنی مدینہ شریف میں ناساز ہو جاتی ہے، ساتھ والے مکہ شریف کو واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا، اے تجار ذرا یہ بتاؤ، اے اہل قافلہ، تم میرے بیٹے عبداللہ کو کہاں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تم نے میرے بیٹے کو کہاں کھو دیا ہے؟ تو ان تجار میں سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے اور وہ ہم نے مدینہ شریف میں چھوڑے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا اور کہا جاؤ اپنے بھائی کو لے کر کے آؤ۔ اب جب حضرت حارث جاتے ہیں اور جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، انہیں زیر زمین کیا جا چکا ہے، ان کا تو مدفن بھی بن چکا ہے۔ اللہ اللہ، دل میں یہ بڑا صدمہ لیے ہوئے اپنے مکے کی طرف راہی ہوتے ہیں، اپنے مکے میں آتے ہیں، اپنے والد عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے، بھائی اب دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اس باپ سے پوچھو کہ جس کے بیٹے کی بہو حاملہ ہو اور اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، اس بیوی سے پوچھو کہ اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو مگر اس کا شوہر دنیا سے چلا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو عورتیں ہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی محبت میں، اپنے بیٹوں کی محبت میں یعنی اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی رہتی ہیں، اپنے شوہر کا دل دکھاتی رہتی ہیں، مگر یاد رکھنا جب تک تمہارا شوہر دنیا میں ہے تب تک تم مثل رانی کے ہو، اور جس دن شوہر کا سایہ نہ رہا تو اس دن تمہیں کوئی عزت نہیں دی جائے گی۔ نہ بیٹی تمہیں عزت دے سکتی ہے، نہ بیٹے کی بہو تمہیں عزت دے سکتی ہے۔ تو لہذا شریعت مصطفیٰ پر عمل کرو، بچوں کی اچھی تربیت بھی کرو اور اپنے شوہروں کی تعظیم بھی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ حارث آئے، آنے کے بعد میں خبر دی جاتی ہے کہ عبداللہ بھائی کا وصال ہو چکا ہے۔ اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ اب جب حضرت آمنہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے شوہر مرحوم دنیا میں نہ رہے تو اب انتہائی دلی قلق ہوتا ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے کلی پیدا ہوتی ہے، دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ خیال بار بار ستاتا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس بچے کی حفاظت کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اس کی محافظت کون کرے گا۔ آخر کار حضرات گرامی، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اے عبد المطلب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے، عبداللہ کی بہو آمنہ کیا اپنے شوہر کا سوگ نہیں مناتی ہیں، کیا وہ اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہیں؟ ارے وہ ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں، نہ تو ہم نے مکے کی مارکیٹ میں دیکھا ہے، نہ ہم نے مدینے کی مارکیٹ میں دیکھا ہے، نہ ہم نے ملک شام کی مارکیٹ میں دیکھا ہے، نہ ہم نے ملک ایران کی مارکیٹ میں دیکھا ہے۔ جیسی تمہاری بیٹے کی بہو اور بیوی خوشبو استعمال کرتی ہیں ایسی دنیا میں ہم نے خوشبو نہیں دیکھی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب یہ اعتراضات سننے کے بعد آتے ہیں اپنے گھر میں، اور آنے کے بعد اپنی بی بی حضرت فاطمہ سے کہا تھا کہ اپنی بہو آمنہ سے پوچھو کیا وہ اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہیں، کیا وہ اپنے شوہر کا سوگ نہیں مناتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کے کہا تھا، اے میرے شوہر نامدار عبد المطلب سنو، یہی اعتراضات مجھ سے عورتوں نے بھی کیے تھے اور میں نے جرأت کی تھی پوچھنے کی، تو جیسے ہی میں نے آمنہ سے یہ سوال کیا، آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلتا ہے اور میری پیشانی سے ٹکرا جاتا ہے، میں غش کھا کر کے زمین پر گر جاتی ہوں۔ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، اب میرے اندر جرأت نہیں ہے، اب میرے اندر سکت نہیں ہے کہ میں پھر وہ سوال دوبارہ کر سکوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ہم اپنی بیٹے کی بہو سے پوچھتے ہیں، حضرت آمنہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور انہیں طلب کر لیا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ سے کہا تھا، اے بیٹی آمنہ کیا تم اپنے شوہر کا غم نہیں مناتی ہو، کیا تم اپنے شوہر کا سوگ نہیں مناتی ہو، تم کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو؟ جب اتنا سنا حضرت آمنہ نے پلک جو ہیں آنسوں سے بھیگ جاتے ہیں، دل
तड़पने लगता है और दिल की दुनिया बदलने लगती है। भर्राई हुई आवाज में कहा था, ए बाबा जान, जिस दिन से मेरे शोहरे मरहूम की खबर मैंने मौत की सुनी है, उस दिन से ना तो सुबह को चैन मिलती है, ना दोपहर में चैन मिलती है, ना शाम को सुकून मिलता है, ना तो सुबह का नाश्ता अच्छा लगता है, ना दोपहर का खाना अच्छा लगता है, ना शाम का खाना अच्छा लगता है। मैं रात को ताकतर शुमारी करके गुजारा करती हूँ। और आप जो है खुशबू की बात कर रहे हैं तो तवज्जो से सुनिए आप मेरी बात को। हजरत आमना ने कहा था, आप खुशबू की और महक की बात कर रहे हैं तो सुनिए। जब मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ और जैसे ही मैं कुएं की मन के पास में पहुंचती हूँ, मेरे इस्तेमालो एहतराम में पानी का कुआं ऊपर को आ जाता है और मैं हाथ डाल करके पानी भर लेती हूँ। और औरतें मक्के की मुझसे कहती हैं, ए बहन आमना जरा ठहर के जाना, जब तक तुम खड़ी रहोगी ये पानी भी ऊपर ही रहेगा, जब तक हम पानी ना भर ले उस वक्त तक आप यहाँ से मत जाना। जब तक वो पानी नहीं भरती है मैं कुएं के पास में खड़ी रहती हूँ और जब वो पानी भर लेती है मैं अपने कदमों को हरकत देती हूँ और मैं आगे बढ़ना शुरू करती हूँ। लेकिन जब मेरे कदम किसी पत्थर पर पड़ते हैं तो वो पत्थर मोम हो जाता है। अगर मुझे जानवर मिलते हैं तो जानवर मुझे सलाम करते नजर आते हैं, अगर पत्थर मिला करते हैं तो पत्थर मुझे सलाम करते नजर आते हैं। मैं जिस गली रास्ते से गुजरती हूँ तो वो गली महकती हुई नजर आती है। ए बाबा अब्दुल मुत्तलिब, इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है ये मेरे बच्चे का कमाल है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, कारी जाकिर हुसैन साहब नईमी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मकामे मुस्तफा है, ये अजमत मुस्तफा है, ये रफ़अत मुस्तफा है। कोई उनकी शान को समझना चाहे और जब वो समझ लेता है तो मुस्तफा की जुल्फों का असीर बन जाता है। बात आप तवज्जो से मेरी समात कीजिएगा। हजरात गिरामी, हम भी जो है कोई अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, दावत दी है, खाना खाया है तो कम से कम उंगली कटा करके शहीदों में तो नाम हमें भी लिखा लेना चाहिए। अब आप चाहे टुक टुक दीदम दमना कशीदम की तस्वीर चलो बनो, चाहे आप उठ करके जाओ, मगर जो वक्त का मैंने फैसला किया है उस वक्त तक मुझे तकरीर करना है। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें, या रसूल अल्लाह। हजरात, अब सरकार की विलादत का वक्त करीब आया और वो साअते सईद करीब आ जाती है जो कि विलादत का वक्त होता है। हजरात गिरामी, आज अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो हजरात गिरामी यानी अगर किसी की शादी को 3 साल हो जाए, 4 साल या 5 साल हो जाए तो पूरे घर के अंदर जो है माहौल जो है गम का पैदा हो जाता है। दादा अलग तड़पते हैं, दादी अलग बेचैन नजर आती हैं, रिश्तेदार भी अफसोस करते नजर आते हैं। क्या करें, 50 लाख रुपए शादी में लगाए थे, 1 करोड़ की हमने शादी की थी, सारी दौलत तो अल्लाह ने दी है मगर अभी दौलत औलाद से महरूम है। तो अब जो है दुआएं की जाती हैं, कभी किसी मुफ्ती साहब के पास में जाते हैं, कभी किसी खतीब साहब के पास में जाते हैं, कभी किसी शहजादे के पास में जाते हैं, कभी किसी मुर्शिद के पास में जाते हैं। अलगरज हजरात, अगर किसी के यहाँ यानी बच्चा पैदा होने की उम्मीद होती है, इस्तिक़रार अमल होता है और 5 साल के बाद या 4 साल के बाद हो तो पूरे घर में मसरत की लहर दौड़ जाती है। जुम्मन भी खुश नजर आ रहा है, गुड्डू भी खुश नजर आ रहा है, पप्पू भी जो है खुश नजर आ रहा है, लट्टू भी खुश नजर आ रहा है। मैं इन उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई डॉक्टर है जो ये गवाही दे दे, ऐसा कोई साइंसदान है जो ये तहकीक करके यानी कह दे कि ये बच्चा क्या बनेगा। हजरात गिरामी, कोई मुहक्किक नहीं बता सकता, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बता सकता कि ये बच्चा पैदा होने के बाद क्या बनेगा। ये आलिम बनेगा, ये सालिम बनेगा, ये शायर बनेगा, ये नासिम बनेगा, ये राई बनेगा या रियाया बनेगा, ये जो है प्रधान बनेगा या सिर्फ लड्डू खा करके वोट देने वाला बनेगा, ये जो है हुकूमत करने वाला बनेगा।
ابھی مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں ہیں، حضرت آدم بشارت دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم بشارت دے رہے ہیں، اور ولادت سے پہلے حضرت جبریل امی حضرت آمنہ کے پاس میں پہنچے ہیں، بطن اور شکم آمنہ کی طرف توجہ کر کے کہا اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا امام النبیین، اے نبیوں کے سردار تشریف لے آئیے، اے رسولوں کے امام تشریف لے آئیے، اے نبیوں کے خاتم تشریف لے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ بچہ تکبیر۔ پیدا ہونے سے پہلے کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ عالم بنے گا، فاضل بنے گا، مزدور بنے گا، کیا بنے گا، مگر یہ اکیلے میرے مصطفیٰ ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ آپ کو امام الانبیاء کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، نبیوں کا سردار کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے، محبوب خدا کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے۔ الغرض وہ ساعت سعید آتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی مادر شکم سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں انا اطوف بالکعبۃ تلک اللیلہ، یعنی میں امام الانبیاء کی ولادت کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ اچانک در آمنہ کی طرف جھکا ہے اور پھر اس کی عمارت سیدھی کھڑی ہو گئی ہے۔ حضرات آپ کے مدرے کی مسجد کبھی نہیں جھکی ہوگی، آپ کے رامپور کی جامع مسجد کبھی نہیں جھکی ہوگی، آپ دنیا کی کسی بھی مسجد کو دیکھ لو، کبھی کوئی مسجد سجدہ نہیں کرتی ہے، مگر یہ خانہ کعبہ ہے کہ در آمنہ کی طرف رک کر کے جھک رہا ہے اور پھر اس کی عمارت سیدھی کھڑی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار میں نے متعدد مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، مگر آج تک میں نے خانہ کعبہ کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، آج یہ خانہ کعبہ کی عمارت کس کے استقبال کے لیے، کس کے احترام میں جھکی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یعنی حاطف غیبی کے ذریعے بتایا گیا کہ عبد المطلب ہم سے مت پوچھو، یہ خود خانہ کعبہ سے پوچھو۔ حضرت عبد المطلب عرض کرتے ہیں مولا آج تک تو خانہ کعبہ بولا نہیں، کبھی کوئی چاہے تاج محل ہو، چاہے دلی کا قطب مینار ہو، چاہے جو ہے دلی کا لال قلعہ ہو، چاہے دلی کی جامع مسجد ہی کیوں نہ ہو، کبھی کوئی نہ مسجد بولتی ہے، نہ کسی کا قلعہ بولتا ہے، نہ کسی کا مقبرہ بولتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا آج تک تو خانہ کعبہ نہیں بولا ہے، مگر آج یہ کیسے بولے گا؟ حاطف غیبی کے ذریعے بتایا گیا اے عبد المطلب آج میرے محبوب کی آمد کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے، آج شادمانی کا دن ہے، آج فرحہ و شادہ ہونے کا دن ہے، تم خانہ کعبہ سے پوچھو تو یہ خانہ کعبہ جواب دے گا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اپنی پوری توجہ کو خانہ کعبہ کی طرف مبذول کر کے کہا، میں نے خانہ کعبہ کو اپنا مخاطب کر بنا کے کہا اے کعبہ ذرا یہ بتا کہ اولین کا کعبہ تو ہے، آخرین کا کعبہ تو ہے، آدم کا کعبہ تو ہے، شیس کا کعبہ تو ہے، یوسف کا کعبہ تو ہے، یعقوب کا کعبہ تو ہے، ابراہیم کا کعبہ تو ہے، اسماعیل کا کعبہ تو ہے، موسیٰ کا کعبہ تو ہے، عیسیٰ کا کعبہ تو ہے، اے کعبہ ذرا یہ بتا کہ شہداء کا کعبہ تو ہے، صالحین کا کعبہ تو ہے، اقباس کا کعبہ تو ہے، اقتاب کا کعبہ تو ہے، راکعین کا کعبہ تو ہے، ساجدین کا کعبہ تو ہے، خاشعین کا کعبہ تو ہے، صابرین کا کعبہ تو ہے۔ اے کعبہ ذرا یہ بتا کہ سب تو تیری طرف جھکتے ہیں مگر تو کس کی طرف جھکا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی اور خانہ کعبہ یوں گویا ہونے لگتا ہے۔ اے حضرت عبد المطلب سنو، یعنی اولین کا کعبہ میں ہوں اور آخرین کا کعبہ میں ہوں، آدم کا کعبہ میں ہوں، شیس کا کعبہ میں ہوں، موسیٰ کا کعبہ میں ہوں، عیسیٰ کا کعبہ میں ہوں، ابراہیم کا کعبہ میں ہوں، اسماعیل کا کعبہ میں ہوں اور اولیاء کا کعبہ میں ہوں، اقباس کا کعبہ میں ہوں، اقتاب کا کعبہ میں ہوں اور مسلین کا کعبہ میں ہوں، خاشعین کا کعبہ میں ہوں، صابرین کا کعبہ میں ہوں۔ اے عبد المطلب سنو، یعنی سب کا کعبہ تو میں ہوں مگر میرا کعبہ وہ ہے جو آمنہ کے گھر تشریف لایا ہے، تبھی
تبھی تو میرے امام نے کہا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات اب کچھ لوگ سرکار سے تصادم کی بات کرتے ہیں، سرکار کے جیسے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ارے میاں جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے پیدا ہونے کا انداز الگ تھا۔ اگر آج بچہ پیدا ہو اور اگر وہ روئے نہیں تو باپ رونے لگتا ہے، ماں رونے لگتی ہے، گھر والے رونے لگتے ہیں، اس لیے کہ بچہ رو کر کے اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ مگر جب مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے ہیں تو حضرات گرامی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال دنیا میں آیا تو اس کی شہادت کی انگلی کھڑی تھی، گویا وہ اعلان کر رہا تھا، اے لوگوں اب نہ پتھروں کی عبادت کی جائے گی، اب نہ پہاڑوں کی عبادت کی جائے گی، اب نہ پیڑوں کی عبادت کی جائے گی، اب نہ جانوروں کی عبادت کی جائے گی، اگر عبادت کی جائے گی تو اے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر میرا نور نظر محمد دنیا میں آیا تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا یعنی انگلی شہادت تھی کھڑی تھی اور سب سے پہلے اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا۔ اس کی زبان پر 3 جملے تھے، پہلا جملہ تھا اللہ اکبر کبیرہ، دوسرا جملہ تھا والحمدللہ کثیرہ، اور تیسرا جملہ تھا اللہم ربی حب لی امتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا ہے اور اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے لوگوں اگر تم عزت چاہتے ہو تو سجدہ کرو، اگر تم وقار چاہتے ہو تو سجدہ کرو، اگر تم دولت چاہتے ہو تو سجدہ کرو، اگر تم اولاد چاہتے ہو تو تم سجدہ کرو۔ ارے سجدہ کرنا یہ تمہارا کام ہے اور تمہیں عزت دینا یہ پروردگار کا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قاری ذاکر صاحب نعیمی، نعرہ تکبیر۔ بس آخری بات سماعت کیجئے گا، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ، اور آہستہ سے بولو کہیں پولیس نہ آ جائے۔ بھائی پولیس کیوں آئے گی؟ کوئی آپ غلط کام تو کر نہیں رہے ہیں، اور اگر کوئی ظلمن آ بھی جائے تو یہ نوجوان کس لیے ہیں، یہ ان کا جذبہ کس لیے ہے، اور انہوں نے جو یہ کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی کس لیے ہے؟ لہذا نہ پولیس آئے گی۔ پرسوں میں تقریر کر رہا تھا ناگور شریف میں، وہاں ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم جامعہ صوفیہ، جو صوفی حمید الدین ناگوری علیہ رحمت و رضوان کے نام سے موسوم ہے، اور وہیں آپ کی جو ہے درگاہ بھی ہے۔ تو یہ جو مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے اور وہاں لے کے اعدادیہ سے اور تخصص تک کی جو ہے ماشاءاللہ مکمل اور مدلل اور ٹھوس تعلیم وہاں دی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کیرلا کے بچے آئے، ایک بچے نے انگلش میں تقریر کی، ایک بچے نے عربی میں تقریر کی، تو میں نے پھر یہ کہا تھا کہ بھائیو اب مزید جو ہے ان اساتذہ کرام کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 2 بچوں سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ یہاں تعلیم بھی اچھی ہے اور یہاں تربیت بھی اچھی ہے، اس لیے کہ ایک لقمے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نمک کیسی ہے، مرچ کیسی ہے، مسالہ کیسا ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے مزرے میں یا آپ کے شہر رامپور میں کہ صاحب ٹیسٹ لینے کے لیے پوری دیکھ کھا گیا ہو کوئی، یا پورا جو ہے بھگونا صاف کر دیا؟ نہیں، بلکہ جب بھی ذائقہ یا جو کھانے بنانے والے نائی یا حلوائی ہوتے ہیں تو 2-4 لقمے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں نمک اچھا ہے، مسالہ اچھا ہے، ذائقہ اچھا ہے، اور یہ بڑا جو ہے پرکشش کھانا بنا ہوا ہے۔ بہرحال حضرات گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں وہاں تقریر کر رہا تھا تو تقریر سے پہلے بڑا افراتفری کا ماحول تھا، 2 آ رہے تھے، 4 جا رہے تھے، 10 آ رہے تھے، 5 جا رہے تھے، جس طرح سے آج بھی جو ہے کچھ لڑکے چلے گئے۔ بہرحال سامنے جو ہے پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائیو جسے بھی جانا ہو پہلے جا سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی اسٹے نہیں ہے، لیکن اگر بیچ یا درمیان تقریر سے کوئی اٹھا تو پھر میں دروگا جی سے کہہ دوں گا سامنے بیٹھے۔ تو قسم خدا کی اتنا ڈر بیٹھ گیا ان کے اندر کہ ایک آدمی بھی میری پوری تقریر میں نہیں اٹھا۔ تو یہ آج ہماری حالت ہے، آج ہم دنیا داروں سے ڈرتے ہیں،
آج ہم دنیا کے دروغہ سے تو ڈرتے ہیں مگر جہنم کے دروغہ سے بھی ڈرنا چاہیے، اپنے پروردگار سے بھی ڈرنا چاہیے، اپنے مولا سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو پروردگار سے نہیں ڈرتا وہ ساری کائنات سے ڈرتا ہے۔ بچھو سے وہ ڈرتا ہے، سانپ سے وہ ڈرتا ہے، بادشاہ سے وہ ڈرتا ہے، اپنے چہرے جیسے انسان سے وہ ڈرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو پروردگار کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ بس پروردگار کے بن جائیے۔ تو میں آخری بات پیش کر دوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ لوگ تقابل کرتے ہیں، تصادم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے گستاخ علماء کا بہت ناجائز دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ صاحب نہیں یہاں تو جو ہے یہ مراد نہیں ہے، صاحب یہ مراد نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو بتائیے پھر لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر آج ہم بی جے پی کا جھنڈا لگا لیں کوئی اعتراض نہیں، سماج وادی کا لگا لیں کوئی اعتراض نہیں، اور جو ہے کسی دوسری کانگریس کا لگا لیں کوئی اعتراض نہیں، مگر جب جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ہم جھنڈا یا جھنڈی لگاتے ہیں تو ظالموں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے امام نے یہ طریقہ بتا دیا کہ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جل تک دم ہے ذکرون کا سنا سے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آخری بات میں پیش کرتا ہوں، محبت سے آپ بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مکے کے اندر یہ دستور تھا، لڑکی پیدا ہو جاتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اتنے جاہل لوگ تھے، بلکہ اجہل اور اخبث لوگ تھے کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، لڑکی پیدا ہو جاتی تو 10 5 6 چوکی پوری جماعت بنا کے جاتے اور جا کر کے کہتے یار بڑا برا ہوا تیرے گھر میں لڑکی آ گئی، اب کیسے کرے گا اس کے بارے میں، کہتے نہیں کہتے؟ تو وہ بھی اتنا ظالم ہوتا تھا اور بیوی اور ماں بھی اتنی ظالمہ ہوتی تھی۔ ماں کہتی تھی تم فکر کیوں کر رہے ہو، میں ڈائن بن کر کے اسے جو ہے ڈس لوں گی، میں جو ہے اس کے گلے کو دبوچ دوں گی۔ باپ کہتا ہے تم فکر مت کرو، میں اسے دور جنگل میں لے کر کے جاؤں گا اور گڑا کھود کر کے میں اسے دفن کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ تسلی اور تشفی دیتے ہوئے نظر آتے۔ آج دنیا والے بالخصوص ہندوستان میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر میرے بھائیوں یہ بتائیے یہ نعرہ تو لگایا جا رہا ہے مگر نعرے پہ عمل کہاں کیا جا رہا ہے؟ یہ نعرہ تو لگا رہے ہیں مگر ان سے بیٹیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر بیٹیوں کی حفاظت ہوتی تو ہندوستان کی بیٹی کو دلی میں نہیں مارا جاتا، اگر بیٹی کی حفاظت ہوتی تو بنگال میں یعنی ایک ڈاکٹر کو اسپتال کے اندر عصمت دری کر کے اسے جو ہے نہیں مار دیا جاتا یا کسی اور شہر میں نہیں مارا جاتا۔ ارے یہ تمہارا نعرہ ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 1 مہینے کے لیے تم قوانین اسلام کو نافذ کر دو، بیٹی کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے بیٹوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ اس دور میں سرکار نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو کہ 40 سال کی عمر تھی، 2 مرتبہ کی بیوہ تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عزم مصمم کر لیا تھا اب میں کسی تیسرے شوہر سے نکاح نہیں کروں گی۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے اور محبت کر کے یہ بتا دیا اے دنیا والوں یہ عورت ٹھوکر مارنے کے لیے نہیں بلکہ یہ تو سینے سے لگانے کے لیے ہے۔ مصطفیٰ نے بیٹیوں سے محبت کی ہے، حضرت فاطمہ سے محبت کر کے، حضرت زینب سے محبت کر کے، حضرت ام کلثوم سے محبت کرتے بیٹیوں کے مرتبے کو بلند کر دیا، بیٹیوں کے مقام کو اور عورتوں کے مقام کو بلند کر دیا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، بیٹی رحمت بن کے آتی ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کو رحمت نہیں کہا گیا بلکہ بیٹے کو نعمت کہا گیا ہے۔ اگر کسی کو بیٹا ملتا ہے تو اللہ کی نعمت مل
ملا کرتی ہے، اگر بیٹی ملتی ہے تو اللہ کی رحمت ملا کرتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر اس کا شوہر ہے تو اس کے لیے نعمت ہے، اور اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب سرکار پیدا ہو گئے تو مکے میں ہی دستور تھا لڑکیوں کو مار دیا جاتا، کوئی واسطہ نہیں، اور آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ بعض گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو غمگین، تو میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے چلو مان لو تو ماں کو یا باپ کو ہونا چاہیے، مگر سب سے زیادہ دادی اور دادا کو پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے چہرے ہو جاتے ہیں ان کے جیسے کہ سوکھا ہوا کریلا ہوتا ہے۔ تو بہرحال مکے میں لڑکیاں پیدا ہوتی زندہ درکور کر دیا جاتا، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو عزت کے دامن کی ہوا دی جاتی۔ اور مکے میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے خانہ کعبہ کا طواف کرایا جاتا۔ حضرات گرامی، جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے پوری دنیا نور و نکھت سے معمور ہو گئی، اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا۔ سرداران قریش ایک مقام پر صبح صبح کھڑے ہو کر کے یہ آپس میں تذکرے کر رہے ہیں کہ بھائی آج یہ ہوائیں کیسے مہک رہی ہیں، آج یہ فضائیں کیسے معطر نظر آ رہی ہیں، آج یہ بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، آج یہ کیسا انقلاب نظر آ رہا ہے۔ ایک سردار قریش نے کہا میں تمہیں تعجب کی بات بتاتا ہوں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب میں روزانہ دروازہ کھولتا، بھکاریوں کی، یتیموں کی، مانگنے والوں کی، اسیروں کی میرے دروازے پر بھیڑ لگ جاتی، مگر آج جب میں نے دروازہ کھولا میرے دروازے پر ایک بھی فقیر یا بھکاری نہیں آیا ہے۔ دوسرے نے کہا اس سے بڑی بات میں نے دیکھی ہے کہ میرا باپ مسند مدی سے یعنی بیمار چل رہا تھا، اطباء نے لا علاج قرار دے دیا تھا، مگر آج میں نے صبح کو دیکھا ہے میرا باپ بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے۔ تیسرے سردار نے یہ کہا کہ ارے اس سے بڑا منظر میں نے دیکھا ہے، یعنی میری بکریاں دودھ نہیں دے رہی تھی، مگر جب میں صبح کو اٹھا ہوں تو میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا تھا۔ چوتھے سردار نے کہا اس سے بڑا عجوبہ میں نے دیکھا ہے، میں اپنے کھجوروں کے باغوں میں گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے دو درخت کھجوروں کے سوکھے ہوئے تھے اور موسم بھی کھجور کا نہیں تھا، تو میرے سارے باغ میں بن موسم کے جو ہے یعنی پھل لگے ہوئے تھے۔ حضرات چوتھے یعنی پانچویں سردار نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ جب میں صبح صبح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے معمول کے مطابق گیا تھا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو عبد المطلب اپنی گود میں ایک بچے کو لے جا رہے تھے جو کہ یمنی چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے عبد المطلب کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ عبد المطلب کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو حضرات کعبے نے جھک کر کے یہ بتا دیا، احترام کر کے یہ بتا دیا کہ جس کی منظر کشی میرے امام نے اپنے الفاظ میں یوں کی کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب سبحان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پروردگار سیرت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ اور فرامین مصطفیٰ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ میں کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ والسلام علی من اتبع الہدی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل